أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل اللہ، بلکہ اللہ ہی ہے، مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں اور ان میں سے ایک مطلب دوست اور آقا کا بھی ہے کہ اللہ تمہارے آقا ہیں اور حق تعالی شانہ کے پاس ساری ملکیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی مسئلے پر بحث ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ میں تمہارا مولا ہوں، اور مولا جو تھا وہ آقا اور غلام کی نسبت سے بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اسامہ نہیں، ان کے والد تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے مولا اور آقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مقدمہ پیش ہوا اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں آئے اور انہیں اپنا اپنا موقف بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کا آقا ہوں، فعلی ھذا مولا، یہ علی بھی اس کے آقا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی جو کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں رہا ہے، ایک عرصے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، اور وجہ اس کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ لفظ ارشاد فرمائے تھے۔ پھر بعد کی صدیوں میں غلبہ اس بات کا ہو گیا کہ یہ لفظ ایک مخصوص فرقہ اپنے لیے استعمال کرنے لگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ خاص طور پر یہ لفظ کہنے لگے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اب اس لفظ کو اگر ہٹا دیا جائے، نہ استعمال کیا جائے تو زیادہ مناسب۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب تک کہیں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی، اللہ نے ان کی شخصیت کو عزت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاذ اللہ ان کے زمانے میں خارجی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لکھ دیتے تھے سود اللہ وجہہ، ایسا آدمی جس کے چہرے کو خدا نے سیاہ کیا، جس کی ذات کو خدا نے رسوا کیا۔ تو اس کے مقابلے میں اہل سنت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کرم اللہ وجہہ سود اللہ کے مقابلے میں لکھنا شروع کیا، تاکہ وہ جانیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس مقام کی شخصیت اور آدمی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اب تو بہت ہی کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں الفاظ جو تھے اس مقابلے میں استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا۔ اسی وجہ سے یہ جو آج کل کہتے ہیں مولانا یا مولوی، یہ سارا اصل یہی لفظ ہے۔ مولانا کا مطلب ہمارے آقا، مولوی ذرا زیادہ قریب کی نسبت ہے، یعنی میرے آقا، اور مولا کا لفظ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انت مولانا، حضرت آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، اس معنی میں۔ تو یہ جو اب آج کل جدید چیزیں اٹھی ہیں کئی، ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ لفظ اللہ کہو، خدا نہ کہو، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ پتہ نہیں کس کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اللہ کو۔ وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا یا مولوی نہ کہو، یہ کہو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس کی تردید کرنا مقصود ہے ان الفاظ سے کہ یہ لفظ پچھلے زمانوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اس پہ اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مولا ہیں۔
اور اسی کے رد کے لیے آپ جب پڑھیں گے ان لوگوں کو، اللہ نہ کرے کہ آپ پڑھیں، مگر کبھی کبھی نظر پڑتی ہے نا ان لوگوں پہ، ان کی کتابوں پہ جو اردو میں لکھتے ہیں اور بہت کچھ لکھتے ہیں، خاص طور پہ حدیث کے خلاف، وہ اس پوائنٹ کو بہت ریز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مولا ہیں، تو جب مولا اللہ ہی ہے تو ہم کیوں کسی کو مولا نہ کہیں؟ اب بظاہر یہ بات بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے ان کی، اور پھر اس پہ دلائل بہت سے، حدیث کا بھی انکار، تو آدمی کا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی ایک کا دلیل کسی فرقے کی اچھی لگنے لگے تو پھر اور دلائل بھی وہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگ جاتا ہے اس کو۔ تو یہ دیکھیے قرآن نے بھی یہ لفظ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 28واں پارہ اور 66 نمبر سورت ہے تحریم، اور چوتھی آیت ہے اس کی۔ ہم 28واں پارہ 28 اور 66 نمبر ہے سورہ کا، اور چوتھی آیت نمبر اس کی ہے 4۔ ان تتوبا الی اللہ، اور اگر تم دونوں توبہ کر لو، معافی مانگ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، یہ ہے وہ آیت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری ہمت نہیں پڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کبھی اس آیت کی تفسیر پوچھنے کی، اور 2 سال میرے دل میں رہا کہ کسی وقت ملے تو پوچھوں۔ اور پھر وہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو میں ان کو وضو کرا رہا تھا اور میں نے دیکھا وہ بڑے خوش تھے، تو میں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر کچھ بتائیں گے، یہ 2 کون تھیں؟ تو انہوں نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے وہ عباس کے بیٹے کو ابھی تک اس کی تفسیر نہیں پتا، اور پھر یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ ان تتوبہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2 خواتین ہیں، اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، اور تم دونوں کے دل ایک طرف کو ہٹ گئے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے میں کوئی بات کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ، سو اللہ، یہ ترجمہ آگے آپ ہی کیجئے، هُوَ مَوْلَاهُ، وہ مولا ہیں، ہو اس کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا ہوا کہ اللہ مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جبریل، اور جبریل، وصالح المومنین، اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد جو ایمان والے ہیں وہ اور جو فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے اپنے علاوہ جبریل کے لیے بھی اور صالح المومنین کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال فرما دیا نا، کہ اللہ ان کے مولا ہیں، اس کا رفیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل امین ان کے رفیق ہیں، اور جو مومن صالح ہیں ایمان والے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے رفیق ہیں۔ تو مولا کا لفظ اللہ کے علاوہ دیکھا ہے غیر کے لیے استعمال ہوا یعنی یہی چیز ہے۔ اب چونکہ عام طور پہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی کتابوں میں بے دریغ لکھتے ہیں کہ جی مولوی کہنا ہی شرک ہے، مولانا کا لفظ کہنا ہی شرک ہے، یہی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے، چلو فرض کر لو ایک لمحے کے لیے الیاذ باللہ شرک ہو گیا، اس پہ تو بات ٹھیک چلی جاتی ہے۔ جب کسی کو کہو کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر کہتے ہیں نہیں مطلب یہ نہیں بھی، کیوں نہیں مطلب یہ؟ جب آپ شرک کہہ رہے ہیں تو اس شرک کی جتنی امپلیمنٹیشنز ہیں وہ سب لگانی ہے نا۔ کسی آدمی نے شرک کیا تو اس کے اعمال ساقط ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، اس کا مطلب ہے حج کیا تھا تو وہ بھی برباد ہو گیا، اب دوبارہ حج بھی کرے گا، یہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور جب نکاح پہ آؤ کہ وہ بھی ٹوٹ گیا اور بیوی اس کی الگ ہو گئی اس سے، اس پہ اچھلتے نہیں یہ کیوں گئی، کس وجہ سے؟ جب یہ کہ حکم آپ لگا رہے ہیں کہ یہ آدمی اس کا باپ ہے، تو جب باپ ہوا تو باقی سب چیزیں جائز ہو جائیں، اور وراثت کی تقسیم میں نہیں یہ اس کا باپ نہیں ہے، تو یہ تو بات غلط ہے نا۔ پھر ایک ہی حکم جو لگانا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اس ایک جملے کا اثر کہاں کہاں جا کر پڑے گا۔
اس لیے یہ جو بہت زیادہ تحریکیں اس قسم کی چلی ہوئی ہیں اور حدیث کا انکار اور قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ اس طرح کرنا کہ مولا اور مولوی کا لفظ یہ جائز نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مقام پہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے رفیق ہیں، اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ کافروں کی اطاعت تم کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں غلبہ ملے، اس لیے کہ کافروں کے ہاں عزت ملے، اس لیے ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہو کہ کافروں کے ہاں تمہاری باتوں کو سنا جائے اور تمہیں اہمیت دی جائے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ سب سے اچھا نصر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خیر الراحمین وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے اور یہ کہیے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر، وارحم اور مجھ پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں فرمایا وہ خیر الناصرین، اور اللہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ تو کافروں کے مقابلے میں جب اللہ سے تم تعلق جوڑو گے تو اللہ کی مدد تم پر غالب آ جائے گی، تمہارے ساتھ آ جائے گی، اور اللہ کی مدد جب تم پہ غالب آ جائے، تمہیں لپیٹ لے اور مدد کی چادر تمہیں اپنے اندر چھپا لے، تو کافر تمہارے مقابلے میں پٹیں گے۔ کیوں کافروں کو نقصان پہنچے گا؟